وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107 حصہ 2۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ سامنے کرام سورہ الکہف آیت نمبر 107 حصہ 2۔ لفظی ترجمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس مہمان نوازی کے لیے ہوگی۔ سامعین کرام گزشتہ سبق کا تسلسل ہے، اور ایمان اور عمل صالح واحد ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں داخلے کا آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ جنت اگر آپ جنت آخرت میں اگر جنت آپ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیں تو آپ کو ایمان اور عمل صالح یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنے مقصد حیات پہ ایمان، کہ آپ کی منزل ہو، یعنی اللہ پہ یقین تو ایک الگ بات ہے نا سامعین کرام، وہ تو مشرکوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا سب کا ہے۔ اللہ پہ ایمان ایسا نہیں، اللہ پہ ایمان کا مطلب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایک بات سامنے کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، معبود جس کی آپ کہنا مانیں، جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جس کی آپ بندگی کریں، جس کا آپ کہنا مانیں، وہ معبود ہوتا ہے، یعنی بلا چون و چرا اطاعت اور اس کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا۔ اگر ہم ایسا کریں گے، صرف اللہ کے سامنے اطاعت کا سر جھکا دیں گے تو اللہ ہی ہمارا معبود ٹھہر جائے گا۔ یہاں ایک ضمنی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مقصود ہوتا ہے وہی آپ کا معبود ہوگا۔ حضرت علی کا مقولہ ہے مقصودوں کا معبودوں کا، کہ آپ کا مقصود ہی آپ کا معبود ہے، یعنی وہ آپ کی ترجیح ہوگا، آپ اس کا خیال رکھیں گے جو آپ کا مقصود ہوگا۔
اور یہ بات سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے سامعین کرام. دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگوں کا مقصود قبلہ اور کعبہ جو ہے ظاہر ہے، دنیا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے مزین کر دیا ہے ہماری نظر میں، وہ ہمارا قبلہ اور کعبہ بن چکی ہیں، وہی ہمارا مقصود حیات ہیں سامعین کرام. یہ بہت آسان بات ہے. تھوڑا سا اگر آپ ذہن کھلا کر کے سوچیں نا کہ دنیا میں رہنا اور دنیا کے لذائذ دنیا سے متمتع ہونا اچھے طریقے سے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہمارا مقصود ہے. اب جب یہ مقصود دنیا مقصود بن گئی نا تو پھر یہ ترجیح بن جاتی ہے سامعین کرام، اور پھر یہ چاہتوں کا مرکز بھی بن جاتی ہے. آپ کی چاہتوں کا مرکز پھر وہی بن جاتی ہے جو آپ کا مقصود ہو. یہ دیکھیں آسان سی باتیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑے دلائل دینے پڑتے ہیں ایک ایک بنیادی بات کو سمجھانے کے لیے، جو کہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. جو چیز آپ کا مقصود ہے، جو آپ چاہتے ہیں جس سے، تو اسی سے آپ پیار کریں گے، اور جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں وہی آپ کا جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں نا تو وہی آپ کی پھر ترجیح ٹھہر جائے گی. اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ہم ظاہر اور ظاہر دنیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے ظاہر سے اور دنیا کے ظاہر سے ہم محبت کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیں موت ایک حقیقت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ نہیں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ مطلب دینی پڑتی ہیں مثالیں، میں کیا کروں. موت جو ہے اس سے ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک محبوب ترین چیز ہے مومن کے لیے. جن کا اللہ محبوب ہے تو ان کے لیے موت جو ہے وہ ایک بہت خوشکن خبر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم موت کو کتنا چاہتے ہیں. موت سے ہم دور بھاگتے ہیں، موت سے ہم دور بھاگتے ہیں، اور دور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے، دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، ظاہر سے ہم محبت کرتے ہیں. تو موت تو آپ کو ظاہر سے جدا کر دے گی، موت آپ کو ظاہر سے جدا کر دے گی. آپ کو ایک دوسرے عالم جانا پڑے گا، پھر اس جسم کو چھوڑ کے ایک اور عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال آپ کو جانا پڑے گا. تو ہم عام طور پہ من حیث القوم جو ہے کراہیت کرتے ہیں موت سے، موت کو اچھا نہیں جانتے. کیوں؟ کہ زندگی سے ہمیں پیار ہے، ظاہر سے ہمیں پیار ہے. بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا مقصود کیا ہے. ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. آپ دیکھیں ہم دنیا پر خوش ہوتے ہیں اور ظاہر پر خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، جانے پہ غمناک ہو جاتے ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اور دیکھیں یہ جو میں نے موت کی بات کی نا، تو قرآن سے آپ کو اس کا ایک ثبوت دوں. قل ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ من دون الناس. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ اہل کتاب مخاطب ہیں، کہ اگر تمہیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر یہ تمہارے خیال میں جو آخرت کا گھر ہے یہ خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کے علاوہ، تو تم موت کی تمنا کرو نا، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. دیکھیں موت تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے واصل کر دیتا ہے.
موت کیا ہے؟ آپ یہ جسم چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی ملاقات جو ہے روح کی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. روح کو اس جسم سے نکال کے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے. جنتی کفن پہنا کے مومن کو اور خوشبو وغیرہ لگا کے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ اس کو. پھر قبر میں جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک محبوب ترین چیز ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ موت سے ہمیں کراہیت ہے، اور موت کو ہم یعنی ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو ناگوار ہے، جبھی تو ہم اس کا غم مناتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں 3 دن تک وہ پلنگ بچھے ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں غم رازی کے لیے. ایک بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلا گیا ہے اور لوگ غم کے لیے آ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، تعزیت جو ہے وہ اپنی جگہ وہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی موت تو ایک خوشکن خبر ہے مومن کے لیے. باتو نشان مرد مومن بگویم چو مرگایت خندہ بر لباش. اقبال کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں مرد مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو بہرحال میں سامعین کرام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ بات کر رہا تھا. اس کا مطلب بالکل واضح ہو جانا چاہیے سامعین کرام. دیکھیں یہ قرآن جو ہے روشنی ہے. کیا؟ قرآن روشنی ہے. روشنی میں اندھیرے چھٹ جانے چاہیے. جب روشنی آ جائے اندھیرے چھٹ جانے چاہیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، ان کے لیے ہے جنت جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اس کی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو تشریح کر دی تھی. اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو گزشتہ سبق اس کے لیے سن لیں. اب ان کے لیے جنات ہیں الفردوس. فردوس اعلیٰ ترین مقام ہے جنت کا. حضور نے فرمایا جب تم اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس دعا میں مانگا کرو. نزلاً مہمانداری ہوگی اس میں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، یہاں سے کسی اور جگہ جانے کی تمنا نہیں ہوگی ان کی. تو سامعین کرام بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ جتنی بھی ہو آخر کار ختم ہونے والی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو انتہائی بے وقوفی کا کام ہوگا اگر کوئی دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دے دے اخروی نعمتوں پہ. انتہائی بے وقوفی کا سودا ہوگا یہ. متاع الدنیا قلیل ہے، دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ تو قلیل ہے، تھوڑا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حیات دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں عارضی ہے، سب کچھ عارضی ہے سامعین کرام. تو دیکھیں میں صرف ترغیب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یقیناً موت کے بعد زندگی ہے. یقیناً ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، موت کے بعد ہمیں زندہ کرے گا. زندہ کرے گا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی یوم حشر کے دن. اور یوم حشر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملاقات کا دن ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے، تو یوم حشر جو ہے سامعین کرام وہ زیارت کا دن ہے، وہ ملاقات کے دن ہے. اور ملاقات بھی کیسی؟ اکیلی ملاقات، 1 on 1.
1 to 1 ملاقات ہوگی۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، خالق اور مخلوق کا سامنا ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ 1000 جان تصدق 1000 پیمانے، تیری نگاہ کی لطافت شراب کیا جانے۔ تو بہرحال سامعین کرام، وہ اس کے بعد جو ہے یوم حشر کے بعد پھر مہمان نوازی ہوگی اور جنت الفردوس میں داخلہ ہوگا سامعین کرام۔ کس کے جھنڈے تلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے۔ آگے جو ہیں محبوب ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت حسین نتیجہ ہے، جو کچھ بھی ہے ایک بہت حسین جزا ہے، بہت حسین بدلہ ہے، بہت اچھا بدلہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں تو کچھ کام ہی نہیں کرنا، یہاں تو آپ فطرت کے مطابق عمل کریں۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق آپ چلیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا طریقہ کار ہے، یا جو دین ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا جو قرآن ہے، یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے۔ اور سب سے آسان کام جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں تو میں نے کوئی تنگی پیدا ہی نہیں کی تمہارے لیے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وہ ہے نا ایک آخری سپارے کی ایک آیت کا ایک آیت ہے، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دیا، ما من آتا واتقى، اور تقوی اختیار کر لیا اور نیکی کی تصدیق کی۔ نیکی کی تصدیق کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے اس دین کو قبول کر لیا۔ دین کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اس نیکی کی آپ نے تصدیق کی، یعنی آپ نے اس کو قبول کر لیا عملاً۔ وصدق بالحسنى، تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ آسان راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو مزید آسان کر دوں گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آپ الفاظ پہ تو غور کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن فہمی سے تو ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہر بات کو جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے، اور یہ وہ نا۔ بہرحال فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے۔ الدین، دین جو ہے وہ آسان ہے، یسر سہلۃ، سہل ہے۔ سہل کہتے ہیں اس اترائی کو جو بلندی سے نیچے کی طرف سفر ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہل، سہل، آسان۔ بیضاء، روشن۔ دین میں تو کوئی اندھیرے ہیں ہی نہیں، ساری باتیں روشن ہیں، دین واضح ہے، دین مکمل ہے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ اپنے جو باطل تصورات ہیں اس کو ختم کر لیں کہ بغیر عمل کے، بغیر ایمان و عمل کے میں جنت میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی۔ اس نظریے کو ختم کر دیں۔ جو جنت میں جانے کے اصل وجوہات ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ یہاں بالکل واضح طور پہ ہیں، سورہ کہف کی ایک آیت نمبر 107 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہ مضمون یہاں اکیلا نہیں ہے، پورے قرآن میں یہ پھیلا ہوا ہے سامعین کرام۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ باقی تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور عمل صالح اپنی
مقصد حیات پر یقین، نیت درست کر لیں، زندگی گزارنے کی نیت کو درست کر لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ جو غلط لکھا ہوا ہے نا ہماری ذہنی سلیٹ پہ، اس کو آپ مٹا دیں۔ ہم تو سامعین کرام حقیقت یہ ہے کہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور بے مقصد زندگی نہیں ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم یقیناً بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے مقاصد جو ہیں وہ باطل ہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنایا ہوا ہے۔ دنیا ہماری ترجیحات میں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے۔ تو جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیا سے محبت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی روح سے یہ شخص کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں۔ تو جنتی کون لوگ ہیں؟ جنت میں جانا ہے تو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ آسان میں نے بتا دیا آپ کو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون، اب وہ اتنی اچھی جگہ ہوگی، اس سے باہر کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیں گے۔ اچھا، اب جو دوسری آیت ہے سامعین کرام، اس کی طرف ترجمہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مداد سیاہی لکھنے کے لیے، لکلمات ربی، رب کے کلمے یعنی رب کی صفات اور خوبیاں، لنفد البحر، ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ ختم ہو جائیں رب کے کمالات۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثال، یعنی اس سمندر کے امداد کے لیے اور سیاہی لے آئیں، اتنی ہی سیاہی اور ہم مہیا کر دیں، تو رب کے کمالات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ سامعین اکرام، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ربط ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اس کا ربط ما قبل مضمون سے اس کا ربط کیا ہے۔ اس جملے کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کمالات ہیں، صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کا ایک گہرا ربط ہے گزشتہ مضامین سے، تمام صورت سے۔ یہ آخری آپ کو معلوم ہے 2-3 آیات ہیں، اور اس میں سارے صورت کے مضامین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے 109 نمبر، کہ سمندر اگر سیاہی بن جائے اور وہ رب کی خوبیاں لکھنے لگے تو کیا؟ سمندر خشک ہو جائے گا، لیکن رب کے کمالات ابھی ہوں گے، اگرچہ ایک سمندر اور۔ بہرحال سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، تو لامحدود کو محدود میں سمیٹا نہیں جا سکتا، یہ ایک عام اصول ہے۔ جو لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، جس طرح کہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی طرح اس کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین کرام، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، یقین کر لیں نا، یقین کر لیں، اور یقین پیدا ہوگا۔ اب اس کائنات میں ذرا غور و فکر کریں۔ آپ کو تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ میں کھڑا ہوا تھا، اپنا واقعہ بتایا تھا، ایک باغیچے میں، گھر کے ایک باغیچے میں، جس میں انہوں نے کچھ تھوڑی سی کھیتی باڑی یا پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے، سبزیاں، پھل کے درخت اور پھولوں کے پودے وغیرہ۔ تو اب وہ تقریباً
2 مرلے کی جگہ ہوگی اندازاً میرے. تو 2 مرلے میں انہوں نے پھل کے درخت لگائے ہوئے تھے، اور آج صبح ہی میں نے اس کو دیکھا تو اس میں لوکاٹ کا پودا تھا، اس میں الوچے کا پودا تھا، اور وہ اگ رہے تھے. اور پھر انجیر کا ایک درخت تھا اس میں. تو اب یہ دیکھیں، ایک زمین ہے، ایک قسم کا پانی ہے، ایک قسم کی مٹی ہے، اور پھل اگ رہے ہیں اس میں سے. پھر اس میں سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، اس میں جناب دھنیا، پودینہ، لہسن اور پیاز اور شلجم اور مولی 6 قسم کی سبزیاں تو میں نے آپ کو گن دی. یہ وہیں پہ اگ رہی ہیں ایک خطے میں. اور پھر جو ہے مختلف گلاب کے پھول ہیں، چنبیلی کے وہ ہے درخت ہے، اور مختلف بیلیں وغیرہ. تو کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یعنی اس کی طاقت اور قدرت کا یعنی اندازہ لگانا. تو اندازہ یہ ہے کہ اس کی صفات اور کمالات ہمارے وہم و گمان سے بالا ہیں، اس کو محدود نہیں کیا اور محدود نہیں کیا جا سکتا. اور اس آیت کا دیگر جو اس صورت کے مضامین سے تعلق کیا ہے، آپ اس پہ ذرا سوچیں، اور تھوڑا سا میں آپ کو مضمون پیش کرتا ہوں. اور تعلق یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دیگر معبودان باطل ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اس صورت میں ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا. یعنی انسان سامعین کرام، یہ ایک میں مضمون تھوڑا سا، ابھی وقت تو اتنا نہیں ہے لیکن میں بیان کرتا ہوں تھوڑا سا، جو رہ گیا پھر اگلے درس میں کریں گے. کہ انسان حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے، ایک عام سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق جو ہے ظاہر کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اور ظاہر تو ہے، یعنی حق جو کچھ ہے یہ حق کا ظاہر ہے، اور جو حق ہے وہ ظاہر کے پردے میں ہے. تو انسان تھوڑا سا بے وقوفی دکھا دیتا ہے، سوچ اور سمجھ اور فکر اور عقل سے کام نہیں لیتا، تو یہ ظاہر پہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصل ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ سائے سے پیار کرنے لگے. کسی چیز کا سایہ ہے، اور چیز ایک عمارت ہے یا ایک پھول ہے یا ایک درخت ہے، جو بھی ہے، آپ کو وہ سایہ پسند آ جاتا ہے. تو سایہ تو جناب یہ تو سایہ ہے، تو سائے سے پیار کر لینا، اس کو دل دے دینا، اس کا کچھ اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. آپ اصل کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھیں، اور جس چیز کا سایہ ہے اس پہ توجہ کریں تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ہم جس سے پیار کر رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ تو سایہ ہے، یہ تو عکس ہے. قرآن میں ایک آیت ہے سامعین کرام، الم تر الی ربک کیف مد الظل. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے. یہ کیا ہے؟ کائنات اس کے نور کا ظہور ہے، اس کا ارادہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہے. یہ کائنات ما فیہا اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی ہے اور اللہ کی وجہ سے ہے. اس کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال یہ مضمون صاحب کرام جاری ہے، اور ابھی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا.
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کیے، ان کے لیے ہیں جنت فردوس مہمان نوازی کے لیے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا اس سے نکل کر کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. As for those who believe and do righteous deeds, they will have the gardens of paradise for hospitality. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Abiding therein forever, without desiring any change therefrom. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔